مسلمانوں کی حالت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے اوپر سارے اقوام پورا باطل پورا کفر مسلمانوں کے اوپر ایسا جھپٹے گا جیسے بھوکے دسترخوان پر. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تعداد میں اس وقت اتنے کم ہو جائیں گے کہ دوسری قوم مسلمانوں کے اوپر ایسا جھپٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ نہیں، کثیر تعداد ہوگی مسلمانوں کی. آج 200 کروڑ سے مور دین 200 کروڑ. حضور فرماتے ہیں کہ کثیر تعداد ہوگی مسلمانوں میں، مگر وہ اتنے بے وزن ہو جائیں گے کہ سیلاب میں بہتے ہوئے تنکوں کے مانند ہو جائیں گے. صحابہ کا ایمان پہاڑوں جیسا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے وزن مسلمان کیسے ہو جائیں گے؟ اتنی تعداد رہنے کے باوجود بھی اتنے بزدل اتنے بے وزن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جھاگ کے مانند ہو جائیں گے. اور ایک روایت میں بات آتی ہے کہ تنکے جو سمندر کے اندر جو ہے نا تنکے جو بہ رہے ہیں ایسے ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجوہات ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وجوہات آج کے دور میں فٹ ہوتے ہیں. وہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت پر کثیر تعداد رہنے کے باوجود مسلمان اس لیے کمزور ہو جائیں گے ان کے اوپر دو چیزیں سوار ہوگی، ایک مال کی محبت اور دوسرے موت کا خوف. جہاں پر مال لٹی نظر آتا ہے وہاں پر موت کا خوف. وہ مجاہد نہیں بن سکتا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَخُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، حقیقت میں وہ زندہ ہیں مگر تم جو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دل کے اندر شہادت کا جذبہ نہیں ہے، اگر جذبے کے بغیر اگر کوئی مومن اگر مرے گا تو یا تو وہ یہودی کی موت مرا یا تو وہ نصرانی کی موت مرا. مسلمان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. یہ بہادری جو ہے یہ جوش جو ہے نا صحیح راستے میں جو ہے نا استعمال کرنا چاہیے، غلط استعمال پر ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے. حق کے واسطے یہ بہادری جو ہے نا استعمال کرنا چاہیے، ناحق کے لیے نہیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم رو چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. تو مسلمانوں کو اندر جوڑنے کی بات یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. امید ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو، یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. محترم عزیز دوستو، نوجوانوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کے سامنے میں نے جو آیتیں تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا وہ سورہ انفال کے آیت نمبر 45 اور 46، 45 اور 46. ان آیتوں میں اللہ تعالی 5 ہدایات دیے مسلمانوں کے لیے. اور آج کے زمانے میں اور آج کے اس ماحول میں عالمی سطح کے اوپر اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے جو حالات ہیں
اس کے مد نظر میں نے ان آیتوں کا انتخاب کیا ہے. یہ جو آیات نازل ہوئی ہے اس کو ہم سمجھنے کے لیے اس کے بیک گراؤنڈ کو، اس کے پس منظر کو جاننا ضروری ہے. یہ آیات امت مسلمہ کے مومنوں کی فوج کو دیے جا رہے ہیں. اسلامک ملٹری جو ہوتی ہے، اسلامی ملٹری کو یہ 5 ہدایات دیے گئے، اور ان 5 ہدایات کی روشنی میں ہم بھی ایک مجاہد اور ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا جذبہ پانے والے بنے. سورہ انفال میں پورے کا پورا جو ہے نا جنگ بدر کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. جنگ بدر کے جو 313 صحابہ تھے ان کے لیے یہ ہدایات تھیں. ان کے ذریعے سے ساری امت کو قیامت تک بھی یہ ہدایات ہمارے لیے ہیں. ان صحابہ کو یہ ہدایات دیے جا رہے ہیں تب جنگی حالت میں تھے. آج بھی ہم اگر گلوبل لیول میں دیکھیں اور ہندوستان کے لیول میں بھی دیکھیں تو ہم بھی جنگی حالت میں ہی نہیں. تو یہ آیتیں بھی جنگی حالت میں ہی دیے گئے تھے. اور وہ صحابہ جن کا ایمان پہاڑوں کے مانند، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کرنے کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا بار تعالیٰ میرے 13, 14, 15 سال کی محنت یہ 313 ہیں. اگر یہ 313 صحابہ اگر اس جنگ کے میدان میں اگر شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام دنیا میں بولنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. یہ دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 313 صحابہ کا ایمان پہاڑوں کے مانند، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. وہ 313 صحابہ، حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ میں سب سے زیادہ افضل صحابہ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، میرے صحابہ میں سب سے افضل اور سب سے مقدس صحابہ جو بدرین ہیں، جو 313 بدر کے میدان میں جو شامل تھے، وہ بدرین میرے پورے صحابہ میں سب سے افضل صحابہ ہیں. یہ بات سن کر حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتے ان 313 صحابہ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اترے تھے، اللہ تعالیٰ کے کروڑوں اربوں کے صحابہ جو فرشتے ہیں جس کی گنتی اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے کتنے فرشتے ہوں گے، تو فرماتے ہیں کہ تمام فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے. تو ان فرشتوں کا مقام کیا ہے؟ بدرین 313 صحابہ کا مقام کیا ہے؟ ان صحابہ کو ڈائریکشن دے رہا ہے اللہ تعالیٰ جنگ کے میدان میں. کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. پھر فرمایا گیا جب تمہارا مقابلہ کسی کفر سے، کسی باطل سے اگر ہو رہا ہے، دیکھیے کفر جو ہے باطل ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا.
ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ جہاں جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چراغ پیدا ہوتا ہے وہاں پر ابو لہب بھی رہے گا، ابو لہب جیسا شر بھی موجود رہے گا۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے حق اور باطل کی جنگ ہے، اور آج بھی ہے، اور قیامت کی صبح تک بھی رہے گی۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ ہم یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ کفر تو ختم ہو گیا، اب ہم کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں، یہ خوش فہمی میں ہرگز نہ رہے، کیونکہ آج کے حالات میں پورے دنیا کا کفر مل کر جو ہے یہ جو ہے نا کمپرومائز ہو گیا ہے، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی جو ہے نا پوری کوشش ہو رہی ہے، پورے عالمی لیول کے اوپر، صرف ہندوستان کے لیول پر نہیں ہے۔ تو یہ جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ جنگی حالات میں جو مسلمانوں پر آج ہیں، یہ آیات جو ہیں یہاں پر فٹ ہوتے ہیں آج کے حالات میں۔ حالانکہ جنگ بدر کے صحابہ کو یہ آیتیں اتری تھی وہاں پر سورہ انفال میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جب کسی اپوزٹ گروہ کا کفر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، کفر اگر تمہارے سامنے ہے، اگر باطل تمہارے سامنے ہے، تو اس سے لڑنے کی اور اس سے جھگڑنے کی تم تمنا ہرگز ہرگز نہ کرو۔ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، اگر تمہارے سامنے کفر اور باطل ہے تو ہرگز ہرگز ان کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ ہرگز کرنے کی تمنا نہ کرو، ہر وقت عافیت کی دعا مانگتے رہو، مگر خدا نہ خواستہ، پوری حدیث سماعت فرمائیں، مگر خدا نہ خواستہ تمہارا مقابلہ باطل سے ہو جائے تو تم پیٹھ پیچھے نہ کرو۔ اس حدیث کو میں اسی سورہ انفال کی آیت نمبر 16 پر آؤں گا۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں فرشتوں کا نزول کروں گا، فرشتوں کو لگاتار بھیجوں گا، تاکہ ان فرشتوں کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو سکون ملے، تمہارے دلوں میں سکینت پیدا ہو۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ بتانے کے بعد اسی سورہ انفال کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تمہارا مقابلہ کفر سے ہو، آیت نمبر 16 سورہ انفال، جب تمہارا مقابلہ کفر سے ہو، باطل سے ہو، تو اسے پیٹھ پیچھے نہ دکھاؤ، اور جو آج کے دن کفار کے سامنے پیٹھ دکھائے گا اور وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر سخت عذاب نازل کرے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں یہ قرآن پاک کی سورہ انفال کی آیت نمبر 16 کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ جنگ بدر میں صحابہ کو فرما رہا ہے کہ اگر تمہارا مقابلہ کفر سے ہو جائے تو پیٹھ نہیں دکھلانا، جو آج کے دن پیٹھ دکھلائے گا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی اسے کیا بھی کنیکشن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر سنیے قرآن کیا کہتا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کتنی سخت آیت سے کتنا ٹمپریچر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایسا لگتا ہے اس آیت کے ترجمے کو پڑھنے سے جیسے ایک سلگتے ہوئے انگارے کو ہم چھو رہے، اتنا ٹمپریچر ہے اس آیت کے اندر۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب مقابلہ ہو جائے تو پہلا کنڈیشن فَثْبُتُوا، تمہارے قدم نہ ڈگمگائیں۔ فَثْبُتُوا کے معنی استقامت پر رہو، ثابت قدم رہو۔ فَثْبُتُوا کے معنی کیا ہے؟ کیا ہے؟ ثابت قدم رہو، تمہارے پاؤں نہ ڈگمگائیں۔ عام طور پر استقامت کی بات جب آتی ہے تو بہت سارے احادیث ہمیں ملتے ہیں استقامت،
یعنی ثابت قدم. ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک نصیحت کیجیے جس کے بعد میں کسی سے وہ دوسری نصیحت نہ پوچھوں, آپ کے بعد میں کسی سے دوسروں سے وہ نصیحت نہ پوچھوں, کوئی ایک نصیحت ایسی مجھے بتا دیجیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر جم جاؤ. اتنی ہی بات ہے حدیث کے اندر. حدیث ہم کو معمولی دکھ رہی ہے. اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر استقامت سے جم جاؤ اور اس پر ثابت قدم رہو. اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے ہو تو تمہارا رویہ, تمہارے اخلاق ہی اگر الگ سے ہونا چاہیے. تمہارے اندر وہ مجاہدانہ صفت ہونی چاہیے, تمہارے اندر بہادری ہونی چاہیے. اسلام میں جہاں پر نرمی ہے وہاں پر بہادری بھی ہے. عام طور پر جو ہے ہم معاف کر دینا, اسلام کے اندر معاف کر دینا اور بہت سارے اخلاق کو بیان کرتے ہیں, مگر وقت پڑنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ان چیف بھی تھے. بہت سارے جنگوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ان چیف تھے. جہاں گرمی دکھانا ہے وہاں پر گرمی دکھانا ہے, جہاں پر نرمی دکھانا ہے وہاں پر نرمی دکھانا ہے. یہ ہے اسلام کا قانون, یہ ہے اسلام کا بیلنس. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملات کو بھی اگر نرمی ہی دکھاتے تو جنگ بدر میں کمانڈر ان چیف بننے کی ضرورت نہیں تھی. تو حالات کے مد نظر جو ہے نا, اسلام کے ٹیچنگ جو ہیں حالات کے مد نظر میں اسلام ایک بیلنس مذہب ہے. ثم استقاموا, سورہ فصلت آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا ربنا اللہ استقاموا. جو لوگ یہ کہے کہ اللہ میرا رب ہے اور ثم استقاموا اور اس پر جم گئے, استقامت کے معنی جم جانا یعنی ثابت قدم رہنا, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ میرا رب ہے اور اس پر جم گئے, استقامت پر قائم رہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان پر فرشتوں کا نزول کروں گا اور فرشتے جا کر ان کو خوشخبری دیں گے کہ غم نہ کرو, غم نہ کرو. کسی کا خوف تمہارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے. تم خوف بھی نہ کھاؤ اور غم بھی نہ کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ استقامت کے لوگوں کو جو ثابت قدم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ثابت قدم رہتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نے اس جنت الفردوس کا جو وعدہ تم سے کیا ہے وہ تم کو عطا کیا جائے گا. استقامت کو بھی جنت الفردوس کو کتنا بڑا کنیکشن ہے دیکھیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان لوگوں کو خوشخبری یہ دے دو کہ ہم دنیا میں بھی ان کے ساتھی رہیں گے اور آخرت میں بھی ان کے ساتھی رہیں گے. یہ فرشتے جو ہے وہ ہر وقت ہیلپ کریں گے وہ مسلمانوں کو, مومنین کو. وہ استقامت ہے. استقامت کی راہ میں دو چیزیں مکی دور کے اندر دو چیزیں آئے. ایک جو ہے تکلیفیں دیتے گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبتے ہوئے ریگستان میں کھینچا گیا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چربی پگھلتی, گوشت جو ہے نا چربی نکلتی تھی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اتنی تکلیفیں دیے گئے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسلام کی پہلی ماں جو ہے, جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو جہل نے جب برچی سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو آخری جو الفاظ تھے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, ہمارے لیے جو ہے نا ایمانی حرارت کے لیے کافی ہے. وہ آخری وقت میں جب سانس جا رہی ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ یا بار تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرما, مجھے استقامت عطا فرما, مجھے استقامت عطا فرما.
حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یا بارے تعالیٰ مجھے بچا لے مجھے بچا لے مجھے بچا لے، یہ چیزیں نہیں تھی وہاں پر. جان جاتے وقت بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک پر یہی کلمات تھے کہ یا بارے تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرما، مجھے استقامت عطا فرما. یہ ہے استقامت. تو جب کوئی گروہ تمہارے مقابلے میں آ جائے کفار کا، تو پہلی جو چیز جو ہے فثبتو، استقامت، جم جانا، نو کمپرومائز، کمپرومائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے چند آفرز لے کر آئے. تمام تکلیفوں کے بعد، جسمانی تکلیفوں کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کچرا ڈالتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدے میں رہتے تو جانوروں کی وجڑی لا کر ڈالتے تھے سر مبارک پر. یہ ساری چیزیں ہو گئی. اس کے بعد چند آفرز لے کر آتا ہے عتبہ. آج بھی یہ آفرز پیش کیے جا رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے ان آفرز پہ بہت سارے مسلمان پھسل گئے اور ان آفرز کو، ان کمپرومائز کو قبول بھی کر لیا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقف بورڈ، وقف بل جو ایکٹ ہو گیا، اس میں کتنے مسلمان جو پھسل گئے ہیں، کتنے مسلمان جو ہے نا کمپرومائز کر لیے ہیں. یہ بھی آپ کو ملے گا، مگر تعداد ان کی کم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے عتبہ اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مال کے انبار ہم لگا دیں گے، جتنا مال آپ چاہیں گے ہم مال دے دیں گے آپ کو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں اگر عربستان کے، ہم آپ کو لیڈر تسلیم کر لیں گے. اگر آپ خوبصورت سے خوبصورت، حسین سے حسین جمیل لڑکی سے اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اشارہ کر دیجئے، آپ کو لا کر جو ہے نا آپ کے سامنے نچھاور کر دیں گے. پھر ایک آفر رکھا گیا، اور پھر آفر یہ رکھا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 1 سال ہم آپ کے رب کی پوجا کریں گے، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کرو، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی، ہمارے بتوں کی پوجا کرو. یہ 4 آفرز، یہ 4 آفرز کا جواب جو ہے قل یا ایھا الکافرون، اے انسانوں، یا ایھا الناس نہیں کہا گیا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ٹیمپریچر ہے، یہاں پر بھی ایک سلگتا ہوا انگارہ ہے. قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے کفر کرنے والوں. ایڈریس دیکھیے، قل یا ایھا الکافرون. اس کا خلاصہ یہی ہے قل یا ایھا الکافرون کا، میں تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کرتا، اور تم بھی میرے اللہ کی پوجا کرنے والے نہیں. تم نہ ہدایت نصیب نہیں ہوتی. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک. نو کمپرومائز. 3 میم اگر مسلمانوں کے اندر آ گئے تو سمجھو کہ ہم استقامت جو ہے نا ہمارا قدم لڑ کھڑا گیا ہے اور ہم جو ہے نا سرنڈر ہو گئے. 3 میم ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ 3 میم جو ہے نا، اگر تم استقامت چاہتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثابت قدم رہنا چاہتے ہو، تمہارے اندر 3 میم نہیں آنا چاہیے. پہلا میم، مایوس نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مایوسی کفر کی علامت ہے. پہلا میم، مایوس نہ ہو. دوسرا میم، مشتعل نہ ہو. عام طور پر جو ہے نا مسلمان کیا کرتا ہے، جب غصے میں آتا ہے، جب جوش میں آتا ہے تو ہوش کھو بیٹھتا ہے. جوش ہونا چاہیے. اگر مسلمانوں کے اندر جوش نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. جوش ہونا چاہیے مگر ہوش کے ساتھ. جوش ہونا چاہیے مگر ہوش کے ساتھ. مشتعل نہ ہو. عام طور پر جو ہے نا بات پر اگر غصہ کرنے لگے تو ہم جو ہے نا صحیح کام جو ہے، ہمارا مقصد جو ہے نا گول کو ہم اچیو نہیں کر سکتے. تو دوسرا میم کیا، مشتعل نہ ہو. پہلا میم، مایوس نہ ہو. حالات کتنے ہی ناسازگار ہوں، مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ فلسطین کے وہ شہید، وہ جو وہاں پر جو لوگ ہیں، ہمارے رفیق جو ہیں وہاں پر، کیا کبھی مایوسی کی بات کی ہے؟ مجھے بتا دیجیے آپ. ایک عورت، ایک بچہ بھی جو ہے نا کبھی بھی مایوسی کی بات نہیں کی. ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر صرف جو ہے نا یہ بل آنے کے بعد کتنے مایوس کی باتیں جو ہے نا چل رہے تھے. پہلا میم، مایوس نہ ہو.
दूसरा मीम मुश्तइल ना हो, तीसरा मीम बहुत इंपॉर्टेंट है इस्तिकामत के लिए। ये तीसरा मीम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मीम ये है कि मरूब ना हो, मीम रे आइन वहू बे, मरूब यानी सरेंडर हो जाना, उनके शराइत को उनके कंडीशन को मान लेना और अपने आप को उनके सामने जो है ना झुका देना, उनको सजदा कर देना और उनकी बातों को जो है ना बातिल की बातों को कुफर की बातों को मान लेना, ये है मरूब। ये तीन चीजें, ये तीन मीम, मायूस ना हो, मुश्तइल ना हो और मरूब ना हो। अगर ये तीन मीम में से अगर एक मीम भी अगर हमारे अंदर है तो हम इस माशरे के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर हमारे कदम डगमगाएंगे। तो ये जो है ना पहला जो है ना फस्बुतू। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वस्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, और ज्यादा से ज्यादा वो है अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले। जिक्र के अंदर सिर्फ जो है ना तस्बीह ही नहीं आती, जिक्र के अंदर कुरान पाक की तिलावत भी आती है, कुरान पाक को समझकर पढ़ना भी आता है। नमाज, रोजा, हज और ज़कात सारी चीजें जो है ना जिक्र में ही आते हैं। तो सिर्फ जो है ना आप जंग के मैदान में भी नहीं होना चाहिए, जंग के मैदान के साथ आपके अंदर वो जिक्र की कैफियत भी होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सारे असबाब को इस्तेमाल करके, जो भी असबाब थे उसको इस्तेमाल करके जंग बदर के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और अल्लाह ताला से दुआ की कि या बारे ताला अगर तेरा अगर सहारा नहीं है तो फिर किसका सहारा है मेरे लिए। अगर 313 साहबा अगर शहीद हो गए तो दुनिया के अंदर जो है ना क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। ये जिक्र करना चाहिए। एक मोमिन की शान ये है कि फर्स्ट जो है ना इस्तिकामत, दूसरी चीज जो है ना वस्कुरुल्लाह कसीरन, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला का जिक्र कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत कीजिए। और कुरान खुद कहता है कि अल्लाह ताला के जिक्र से दिलों को सुकून नसीब होता है। हम सुकून की तलाश में कहां कहां जाते हैं, कहां कहां दुनिया के पीछे मरते हैं, मगर कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला के कलाम के अंदर तुम्हारे दिलों के अंदर सुकून पैदा होता है। खुद कुरान कहता है जब अहले मोमिनीन के लिए सामने अल्लाह ताला का कलाम सुनाया जाता है तो उनके दिल दहल जाते हैं, जिस्म पर रोंगटे खड़े होते हैं और आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। अल्लाह ताला का जिक्र जो है कोई मामूली बात नहीं है। कुरान पाक ये मामूली किताब नहीं है, कुरान पाक जिक्र की किताब है। कुरान पाक जब अल्लाह ताला का कलाम जब सुनाया जाता है अहले मोमिनीन के सामने तो उनके दिल दहल जाते हैं और जिस्म पर रोंगटे खड़े होते हैं और आंखों में आंसू जारी होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जिक्र करना है। ये जिक्र करने से आपके अंदर इस्तिकामत पैदा होगी। जो पहला कंडीशन है फज़बुतु, इंटर कनेक्शन है। यहाँ पर इस्तिकामत के लिए जो है ना अल्लाह ताला का ज्यादा से ज्यादा जिक्र और अस्कार करना चाहिए। ये सिर्फ जो है ना इस्लामिक मिलिट्री जंग बदर में जो साहबा 313 चले उनको ही डायरेक्शन नहीं दिया जा रहा है। आज भी जंगी हालात है हमारे लिए। फलस्तीन के क्या हालात है और दूसरे मुकामात पर इंटरनेशनल लेवल पर क्या हालात है, हिंदुस्तान के क्या हालात है। ये 5 हिदायत में आपको जो है ना डिटेल एक्सप्लेन करना नहीं हो रहा है, टाइम नहीं है। अभी मैं ये क्या 2 पर ही हूं, मैं अभी 3 नहीं 5 हिदायत है उम्मत मुस्लिमा के लिए आज के माहौल में। तो दूसरी चीज जो है ना अल्लाह ताला का ज्यादा से जिक्र करना। और तीसरी चीज वो अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात जो फरमाए गए उस पर अमल करना है। और फिर कुरान कहता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया में नहीं तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ अमीर की इताअत करो। कहां हम अमीर की इताअत कर रहे हैं? अमीर जो भी अमीर आपका हो, अगर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक अगर अमल कर रहा है तो उस अमीर की इत्तिबा करो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जो है ना हज्जतुल विदा में फरमाई, आखिरी खुतबे में फरमाई कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के बाद जो है ना अमीर की इताअत करो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मुझे 5 चीजों का हुक्म देता है। अल्लाह ताला मुझे 5 चीजों का हुक्म देता है। पहली चीज जमात से जुड़कर रहो, दूसरी चीज अमीर की सुनो, तीसरी चीज अमीर की इताअत करो, चौथी चीज अल्लाह ताला की राह में हिजरत करो, 5वीं चीज अल्लाह ताला की राह में जिहाद करो।
یہ 5 چیزوں کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو وہ اطیعوا اللہ و رسولہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طاعت ہو اور رسول کی بھی طاعت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، وہ امیر اگر چل رہا ہے تو وہ امیر کی اطاعت کرو، ایک امیر کو تو بناؤ، ایک جماعت تو بناؤ اور امیر کی اطاعت کرو۔ یہ جو چیز جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور چوتھی چیز، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑو نہیں، ولا تنازعوا، آپس میں اختلافات نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب دو مومنوں کی جماعت اگر لڑ جائے، دو مومنوں کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت اگر لڑ جائے تو ان کے درمیان کمپرومائز کرا دو۔ کیا ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کیا؟ اگر دو گروپ جو ہے نا مسلمانوں کے اندر، یہ کفر کا معاملہ نہیں ہے، یہ باطل سے لڑائی کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مومنوں کے درمیان اگر اختلافات آ گئے، مومنوں کے درمیان اگر جھگڑ رہے ہیں تو دونوں کو بٹھا کر کمپرومائز کرا دو، اصلاح کرا دو۔ یہ بات کہی گئی ہے۔ کیوں یہ بات کہی گئی ہے؟ بغیر ملاپ کے، بغیر ولا تنازعوا، تم جو ہے نا جھگڑو نہیں آپس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جھگڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ فتفشلوا، فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، تم نامرد ہو جاؤ گے۔ فتفشلوا کے معنی معلوم، تم جو ہے نا پورا جو ہے نا ایک دم کمزور ہو جاؤ گے اگر تمہیں مومنین آپس میں جھگڑو گے۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کسی کے کام نہیں رہو گے۔ باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے اندر جو ہے نا جنڈا ہے۔ باطل پرست جو 420 خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ آج کہہ رہے ہیں کہ بٹو گے سو کٹو گے۔ یہ سلوگن بھی آپ سب کو معلوم ہوگا نا۔ تو یہی سلوگن قرآن کہہ رہا ہے، جو اتر پردیش کا چیف منسٹر کہا تھا بٹو گے تو کٹو گے، وہ سلوگن قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ولا تنازعوا، تمہارے مسلمانوں کے درمیان جو ہے نا اختلافات، جھگڑنا نہیں چاہیے، جھگڑنے سے تم بزدل ہو جاؤ گے۔ کیا کہا قرآن نے؟ فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اتنے کمزور ہو جاؤ گے۔ تو جماعت سے جڑنا، پورے امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم کو آنا، آج کتنی اہم چیز ہے۔ 57 یا 58 کنٹری سے آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے اوپر سارے اقوام، پورا باطل، پورا کفر مسلمانوں کے اوپر ایسا جھپٹے گا جیسے بھوکے دسترخوان پر۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تعداد میں اس وقت اتنے کم ہو جائیں گے کہ دوسری قوم مسلمانوں کے اوپر ایسا جھپٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، نہیں، کثیر تعداد ہوگی مسلمانوں کی، آج 200 کروڑ سے، مور دین 200 کروڑ۔ حضور فرماتے ہیں کہ کثیر تعداد ہوگی مسلمانوں میں، مگر وہ اتنے بے وزن ہو جائیں گے کہ سیلاب میں بہتے ہوئے تنکوں کے مانند ہو جائیں گے۔ صحابہ کا ایمان پہاڑوں جیسا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بے وزن مسلمان کیسے ہو جائیں گے؟ اتنی تعداد رہنے کے باوجود بھی اتنے بزدل، اتنے بے وزن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جھاگ کے مانند ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ تنکے جو سمندر کے اندر جو ہے نا تنکے جو بہ رہے ہیں ایسے ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجوہات ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وجوہات آج کے دور میں فٹ ہوتے ہیں۔ وہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت پر کثیر تعداد رہنے کے باوجود مسلمان اس لیے کمزور ہو جائیں گے، ان کے اوپر 2 چیزیں سوار ہوگی، ایک مال کی محبت اور دوسرے موت کا خوف۔ جہاں پر مال میٹیریلزم آتا ہے وہاں پر موت کا خوف، وہ مجاہد نہیں بن سکتا۔ قرآن کہتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، حقیقت میں وہ زندہ ہیں، مگر تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس دل کے اندر شہادت کا جذبہ نہیں ہے، اگر یہ جذبے کے بغیر اگر کوئی مومن اگر مر گیا تو یا تو وہ یہودی کی موت مرا یا تو وہ نصرانی کی موت مرا۔
مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ بہادری جو ہے، یہ جوش جو ہے نا صحیح راستے میں جو ہے نا استعمال کرنا چاہیے، غلط استعمال پر ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حق کے واسطے یہ بہادری جو ہے نا استعمال کرنا چاہیے، ناحق کے لیے نہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ تو مسلمانوں کے اندر جوڑنے کی بات کہی ہے یہاں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت جو ہے نا ایک بلڈنگ کے مانند ہے، جیسے اس بلڈنگ کے اندر اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ رکھی گئی ہے، میری امت اس بلڈنگ کے مانند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت ایک جسم، ایک باڈی کے مانند ہے، باڈی کے یہ اگر پاؤں میں کانٹا چپتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ فلسطین کے اندر شہادتیں ہوتی ہیں، ہم یہاں پر ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ وہ کیا رشتہ ہے ہمارا اور فلسطین کا؟ یہ ہے ایمانی رشتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ایک باڈی کی مثال ہو، اگر ایک باڈی کے اگر ایک حصے کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو جسم میں جو ہے نا بخار آ جاتا ہے، پورا جسم جو ہے نا تڑپتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کی تکلیف کو دیکھ کر ہم کھلنا چاہیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہیلپ کرنا چاہیے، اسی کنڈیشن یہی ہے ایمان، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے کہ کام آئے دنیا میں انسان کو انسان۔ تکمیل بشر نہیں ہے سلطان ہونا یا صف میں فرشتوں کے نمایاں ہونا، تکمیل بشر ہے عجز بندگی کا احساس، انسان کی معراج ہے انسان ہونا، یہ ہے اصل چیز۔ اور آخری بات میں آؤں گا وہ یہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہوگی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پانچویں چیز وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو۔ پھر آخری میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے میں ہر وقت یہ کہتا ہوں کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا کیا کنیکشن ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جہاں پر آپ حق بات بولیں گے وہاں پر آپ کو آفتیں آئیں گی، ضرور آئیں گے، ضرور جو ہے نا ظلم کے پہاڑ آپ کو توڑے جائیں گے۔ جہاں پر آپ حق بات کہیں گے وہاں پر آپ کو تکلیفوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے اندر وتواصوا بالصبر کی کیفیت نہیں ہے تو ہرگز جو ہے نا آپ وتواصوا بالحق کا فریضہ بھی انجام نہیں دے سکتے۔ صبر جو ہے نا انسان کو بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی کسی کا خوف تمہارے دلوں میں ڈال کر، کبھی جان کے نقصان سے اور کبھی مال کے نقصان سے، کبھی آمدنی کا گھاٹا کر کے، کبھی رزق کی تنگی کر کے، مگر ان حالات میں بھی مومنین وہ ہیں جو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور ہم سب کو پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی لوگ سیدھے ٹریک پر ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ وہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے عنایات نازل ہوں گے اور وہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اکرامات نازل ہوں گے اور وہی لوگ سیدھے ٹریک پر ہیں۔ ان حالات میں بھی وہ صبر کریں گے۔ تو صبر کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ صبر کے معنی جو ہے نا سرنڈر ہونے کا نام صبر نہیں ہے۔ استقامت کو بھی اور صبر کو جو ہے نا ڈائریکٹلی کنیکشن ہے۔ صبر کے معنی میں جو ہے نا جمے رہنا، سرنڈر نہیں ہونے کا نام جو ہے نا صبر ہے۔ تو آج کے اس خطبے میں ہمیں 5 چیزیں معلوم ہوئی۔ یہ سورہ انفال کے آیت نمبر 35 اور 46 ہے، آپ جا کر نکالیں قرآن پاک، آج دیکھیں کہ ترجمہ دیکھیں کم از کم۔ یہ کس کو ڈائریکشن دیا رہا ہے؟ بدرین کے لیے، اور بدرین کے ذریعے سے، اور پورا انفال کے اندر جو ہے نا پورا جو ہے نا ایک خاکہ جنگ بدر کا ہے، بہت ساری آیتیں جنگ بدر کی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اپوزٹ کفر سے آپ کا مقابلہ ہو تو پہلا کیا؟ فثبتو، پہلے آپ ثابت قدم رہو، اور دوسرا جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، نمبر 2۔ نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 4 آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، نمبر 4 ہے۔ نمبر 5 وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ 5 ہدایات صرف بدرین جو ہے نا صحابہ جو جنگ میں تھے ان کو ہی نہیں، بلکہ آج بھی
اگر ان 5 ہدایات پر اگر ہم سنجیدگی سے اگر غور کریں گے، اگر ان 5 ہدایات پر، قرآنی یہ ہدایات نہیں ہے، اور ان 5 ہدایات پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر سکون پیدا ہوگا۔ باطل جو ہے نا دندناتے پھر رہا ہے، اس کے سامنے حق کیا ہے نہ حق کیا ہے یہ بات سامنے نہیں ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آج جو ہے نا امت مسلمہ، اور آج ہمارے بہت سارے برادران وطن جو ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں کہ برادران وطن جو ہے نا وہ بہت سے جو ہے نا مسلمانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ورنہ 232 جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا لوک سبھا کے اندر جو ہے نا یہ نہیں آ سکتے، 232 MP جو ہے نا ووٹنگ کیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان برادران وطن تک یہ قرآن پاک کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کے ساتھ مل کر جو ہے نا، جو تعصب نہیں رکھتے ان کے ساتھ مل کر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔